ہیرا ان علاقوں میں گردش کرنے والا ایک روایتی ڈاکو تھا، بھوری چٹان کی طرح سخت اور بکھرے ہوئے جانور کی طرح خطرناک۔ اس نے مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے حملہ کیا۔ اس کا طوفانی مکہ میری تھوڑی پر پڑا اور میں لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ اس مکے نے میرے دماغ میں چنگاریاں سی بھر دی، لیکن ان چنگاریوں نے مجھ پر کچھ اور طرح کا اثر کیا۔ بجائے اس کے کہ میں دیوانہ وار مد مقابل پر ٹوٹ پڑتا، میرے اندر ایک غضبناک ضد سی پیدا ہوئی۔ میں نے مد مقابل کو خود پر مزید حملے کرنے کا موقع دیا اور خود کو ان حملوں سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہیرے نے کم از کم 3 طوفانی مکے میرے جبڑے پر رسید کیے، جنہیں میں نے حیران کن طور پر جھیلا۔ تیسرا مکہ کھانے کے بعد میں نے بھی پوری طاقت سے ہیرے کے جبڑے پر ہاتھ رسید کیا۔ وہ قوی ہیکل ہونے کے باوجود لڑکھڑایا۔ اس کے بعد جیسے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، وہ پھکار کر مجھے مکہ رسید کرتا، میں اسے اپنے چہرے پر لگنے دیتا اور پھر اسے جوابی مکہ مارتا جسے وہ بھی چہرے پر لگنے دیتا۔ چند ہی سیکنڈ کے اندر یہ ضد، انا اور برداشت کی لڑائی بن گئی تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ اب ہم خطرے سے باہر آ گئے ہیں۔ میرا اور اس گوریلا نما شخص کا تصادم اب ایک تماشے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، لیکن یہ ایک سنگین تماشا تھا۔ عمران اور اقبال سمیت سارے افراد اس سنگین تماشے کے تماشائی تھے۔ ہیرا نامی یہ شخص جسمانی طور پر مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے بڑے بڑے تھوبڑوں پر زخموں کے کئی پرانے نشانات تھے جو اس کی جنگجو فطرت کو ظاہر کرتے تھے۔ اگر میں اس کے مکوں کی تاب لا رہا تھا اور بدستور اپنے پاؤں پر کھڑا تھا تو یہ میری وہ قوت برداشت تھی جو پچھلے کئی عرصے میں نے اپنے اندر پیدا کی تھی۔ آج یہاں اس تاریک جنگل میں اس برداشت کا مظاہرہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عمران مجھے دیکھ رہا تھا اور سلطانہ بھی۔ میری تھوڑی پر 1-2 گہری چوٹیں لگی تھی، منہ میں نمکین ذائقہ گھلا ہوا تھا اور ناک سے خون بھی رس رہا تھا۔ دوسری طرف مد مقابل کا تھوبڑا بھی لہو لہان تھا۔ یہ لڑائی جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک ہی ختم ہو گئی۔ میرا ایک زوردار پنچ کھا کر مد مقابل گھٹوں کے بل بیٹھا اور پھر پہلو کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ عمران کسی ریفری کی طرح میرے اور مد مقابل کے درمیان آ گیا۔ عمران کے روکنے پر میں رک گیا۔ اقبال نے آگے بڑھ کر 2 زوردار ٹھوکریں اس شخص کے سر پر رسید کی اور اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس شخص نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اب ہمارے رحم و کرم پر ہے، لیکن یہ ہماری توقع سے زیادہ آتش مزاج اور خطرناک نکلا۔ اچانک اس نے اپنے میلے کچیلے لباس کے اندر سے ہوشیار سنگھ والی خمدار کرپان برآمد کی اور ایک چنگھاڑ کے ساتھ اقبال پر جھپٹا۔ اقبال کو ایک جگہ چھوڑنے میں ایک لہجے کی بھی دیر ہوتی تو اس کا پیٹ چاک ہو جاتا اور انتڑیاں باہر آ جاتی۔ تیز دھار کرپان کی نوک اس کی جیکٹ کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ عمران نے بے دریغ پستول کا فائر کیا جو سیدھا اس کی کنپٹی پر لگا۔ وہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹاخ سے کیچڑ میں گرا اور دوبارہ اینٹ کر ساکت ہو گیا۔ وہ اوندا پڑا تھا۔ اس کے گردآلود سر سے بہنے والا خون اس کی جھاڑ جھنکار داڑھی میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے شانوں کی چوڑائی غیر معمولی تھی۔ اگر میرے پاس فیتا ہوتا تو میں اسے ضرور چوڑائی کو ناپتا۔ اس کے ایک شانے پر ابھی تک گولی والی بیلٹ موجود تھی۔ یہ ان اونچی نیچی گھاٹیوں میں گھومنے والا وہ روایتی ڈکیٹ تھا جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بہت کچھ سنا اور پڑھا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اپنے تمام تمتراک کے ساتھ زندہ تھا، اب ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کا ساتھی جو عمران کے شاندار نشانے کا شکار ہو کر درخت سے نیچے گرا تھا اب ساکت و جامد پڑا تھا۔ 3-4 منٹ پہلے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ بھی کافی لہیم شہیم شخص تھا، عمر کوئی 35-40 سال رہی ہوگی۔ گرانڈیل ہیرے نے اسے استاد کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہ بھی شکل و صورت سے خطرناک قاتل نظر آتا تھا۔ اس کے پاس جدید AK-56 رائفل تھی۔ گولی والی بیلٹ اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ایک قریبی درخت پر ایک چھوٹی سی مچان بھی موجود تھی۔ اس مچان تک پہنچنے کے لیے سن کے رسے کی ایک سیڑھی بھی بنی ہوئی تھی۔ اقبال نے اوپر چڑھ کر اس خستہ حال مچان کی تلاشی لی۔ یہاں سے تاڑی کی 2 بوتلیں، سگریٹوں کے پیکٹ اور کچھ نقدی وغیرہ برآمد ہوئی۔ سری دیوی اور مادھوری ڈکشت کی نیم مرئیہ تصویریں بھی اس سامان کا حصہ تھی۔ میری گردن کے پچھلے حصے سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ یہاں درخت کی کوئی ٹوٹی ہوئی شاخ لگی تھی۔ میرے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر سلطانہ بے چین ہوئی۔ ایسے موقع پر عورت کی اوڑھنی ہی کام آتی ہے۔ سلطانہ نے بھی اوڑھنی پھاڑی اور میرا خون بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حکم کا ہر کالا راہول بھی ایک جھاڑی میں مردہ پڑا تھا۔ AK-56 رائفل کی گولی اس کا سر پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک پشت پر بندھے ہوئے تھے اور منظر کو حسرت ناک بنا رہے تھے۔ عمران نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور اس کی کھلی ہوئی آنکھیں ہاتھ سے بند کر دی۔ یہ شخص 4 دن پہلے جنگلی جانور کے حملے سے تو بچ گیا تھا، لیکن آج جنگلی ڈاکو کے حملے سے نہ بچ سکا۔ تینوں لاشوں کو گھسیٹ کر ایک گھڑے میں رکھا گیا اور ان کے اوپر گھاس پھوس اور پتے وغیرہ ڈال دیے گئے۔ دونوں ڈاکو کی قیمتی رائفلیں اور ایمونیشن ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یقیناً ان چیزوں پر ہمارا حق تھا۔
ऐन मुमकिन था कि आम रिवाज के मुताबिक इन लोगों के सर की कीमत वगैरह भी मुकर्रर की गई हो। हम वो कीमत तो हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कीमती राइफलें तो हमें इनाम में मिल सकती थी। इमरान ने कहा, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, यहाँ फायरिंग हुई है। अगर इनके कुछ साथी आसपास मौजूद हैं तो वो जल्दी यहाँ पहुंच सकते हैं। हम फौरन वहां से रवाना हो गए। इमरान ने मेरा पिस्तौल मेरे हवाले कर दिया और पंप एक्शन भी मुझे थमा दी। ये तुम्हारा इनाम है जिगर, तुम्हारी पहली ट्रॉफी, वो मेरा शाना थपक कर बोला। इकबाल भी मुझे कदरे हैरान नजरों से देख रहा था, ताहम वो इस हवाले से कुछ बोला नहीं। मैं वाकई अपने अंदर फख्र अंबसात महसूस कर रहा था। मैंने आज पर खुद को आजमाया था और इस आजमाइश से मुतमईन हुआ था। अब मेरा दिल गवाही देने लगा था कि कल कला मेरा सामना जॉर्ज गोरा या इस जैसे किसी और बदमाश से भी हुआ तो मैं मुजाहमत का हक अदा कर सकूंगा। सुल्ताना मेरे पहलू में चल रही थी और बार बार मेरी खूंचका गर्दन को देख रही थी और हंसी आवाज में बोली, अब मैं क्या करूं? चोट भी ऐसी जगह लगी है जहां पट्टी भी नहीं बांधी जा सकती। कोई बात नहीं, मैंने इसे तसल्ली दी। बड़ी ठंड है, थोड़ी देर में खून का रिसना खुद ही खुद बंद हो जाएगा। लेकिन चोट तो अपनी जगह पर है ना, तुम्हारी मरहम पट्टी की तुम्हें जरूरत है। इसके लहजे में फिक्रमंदी के साथ साथ गोनागू हैरत भी थी। वो बार बार तज्जुब से मेरी तरफ देखने लगती, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले एक खतरनाक डिकेट से दूबदू मुकाबला किया है और इस खूनी मुकाबले को खेल तमाशी की हैसियत दी है। इमरान भी गाहे बगाहे कनखियों से मुझे देख लेता था। वो जानता था कि मैंने जो कुछ किया है क्यों किया है। वो मेरी इस कार्रवाई को बजा तौर पर सुल्ताना के साथ नत्थी कर रहा था। वो मेरे बारे में सुल्ताना की फिक्रमंदी बढ़ाने के लिए बोला, गर्दन के पिछले हिस्से पर लगने वाली चोट अच्छी नहीं होती, तुम्हें मुकम्मल आराम और देखभाल की जरूरत है। हम जितना जल्दी अपने ठिकाने पर पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। मगर हमने जाना कहाँ है? सुल्ताना ने पूछा। वहीं पर जहां से आए हैं भाभी, ठिकाने पर पहुंचकर ताबी आपको सब कुछ बता देगा। नूरी और राधा बिल्कुल गुमसुम थी। इनकी आंखों के सामने 3 बंदे मौत के घाट उतरे थे। इस वाक़ये ने इन्हें दमबखुद कर रखा था। खास तौर से राधा तो बिल्कुल नीमजान हो रही थी। होशियार सिंह इसकी हिम्मत बनाने में लगा हुआ था। हम करीबन 1.5 घंटे के यख बस्ता सफर के बाद वापस फतेहपुर की हदूद में दाखिल हो गए। अब रात का चौथा पहर शुरू होने वाला था। फतेहपुर तारीकी और सन्नाटे की लपेट में था। बस किसी घर में लालटेन या दिए की मध्यम रोशनी दिखाई देती थी। ये रोशनी भी धुंध की चादर में लिपटकर मध्यम तर हो जाती थी। हम बस्ती के कब्रिस्तान के करीब एक झुंड में पहुंचकर रुक गए। सिर्फ इमरान आगे गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो वही दराज का चौकीदार इसके साथ था, जिसका नाम हमें आफ्ताब खां मालूम हुआ था। अब अंदाजा हो रहा था कि इस सारी सूरत हाल में ये शख्स इमरान और इकबाल का राजदार है। आफ्ताब खां ने इमरान और इकबाल के साथ थोड़ी देर तक खुसर फुसर की। फिर वो हम सबको लेकर एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। गली के दोनों तरफ घरों के दरवाजे बंद थे। कहीं कोई हरकत या रोशनी दिखाई नहीं देती थी। हम इस तवील बल खाती गली में दराज का आफ्ताब के पीछे पीछे चलते रहे। हम कहाँ जा रहे हैं? सुल्ताना मुसलसल उलझन में थी। मेरे जवाब देने से पहले ही सुल्ताना को जवाब मिल गया और मुझे भी। बलकाती गली अचानक ही खत्म हुई और हमें अपने सामने मंदिर नजर आ गया। मंदिर के साथ ही तय अफजल का घर था, मगर हम घर की तरफ नहीं मंदिर की तरफ नमूदार हुए थे। ये मंदिर का पिछवाड़ा था। रात के इस पैर धुंध में लिपटा हुआ ये मंदिर अजीब पुरस्कार मंजर पेश कर रहा था। नानक चंदी ईंटों की खस्ता हाल सीढ़ी हमारे सामने थी। इन सीढ़ियों के बलाई सिरे से लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा था। सीढ़ियों के निचले सिरे पर एक बिल्ली किसी हड्डी को चिचोड़ने में मसरूफ थी। हड्डी के साथ इसके दांतों के टकराने की आवाज सन्नाटे में वाज़ेह सुनाई देती थी। दराज का आफ्ताब सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के सामने पहुंचा और चाबी के जरिए बड़ी खामोशी से दरवाजे का कुफल खोला। इसके इशारे पर हम सब ने वो 7-8 सीढ़ियां तय की और खुले दरवाजे से ही अंदर दाखिल हो गए। अंदर अजीब सी बूबास थी। ये जगह जैसे एक तवील अरसे से बंद पड़ी थी। लकड़ी की घिसी हुई सीढ़ियां बल खाती नीचे उतर रही थी। कहीं कहीं जाले भी लगे हुए थे। आफ्ताब खां के हाथ में लालटेन थी। हम इसकी रोशनी में बहुत संभल कर नीचे उतर रहे थे। यूं लगता था कि ये खतरनाक सीढ़ियां ताहतो सुरा तक यूं ही चलती जाएंगी। खुदा खुदा करके हम एक हमवार जगह पर पहुंचे। यहाँ कदीम तर्ज के 3-4 कमरे थे। इन कमरों में लकड़ी के पलंग, अलमारियां, नुमंदे और इस तरह की दीगर चीजें मौजूद थी। ताकदानों में मिट्टी के दिए मौजूद थे, जिन्हें आफ्ताब ने बआसानी रोशन कर दिया। एक लालटेन हमारी आमद से पहले ही इन कमरों में हल्की सी रोशनी बिखेर रही थी। इमरान ने चारों तरफ घूमकर नाकदाना नजरों से इस जगह का जायजा लिया और बोला, लगता है कि ये तहखाना काफी पुराना है और सैलाब के वक्त लोगों ने इसमें पनाह ली थी। इकबाल बोला, सैलाब में लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तहखानों में नहीं उतरते। काफिर लोग तहखानों में ही उतरते हैं।
عذاب دیکھ کر ان کی مت ماری جاتی ہے۔ عمران نے فلسفہ بگھارا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم اس ساتھ والے کمرے میں لیٹ جاؤ، آفتاب خان تمہارے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرتا ہے۔ ان کا خون بند ہو جائے گا نا؟ سلطانہ پریشانی سے بولی، خون تو شاید بند ہو جائے، مگر اسے بہت زیادہ آرام اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسے کروٹ کے بل لیٹنا پڑے گا، رات کو بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں چت نہ ہو جائے، زخم کے ٹانکے تو لگ نہیں سکتے، احتیاط ہی ٹھیک ہوگا، عمران نے کہا۔ آفتاب خان بولا، یہاں سے ہلدی اور چونا وغیرہ مل جائے گا، خون بند کرنے کے لیے راکھ بھی ہوگی، بس یہاں تو یہی کچھ ہو سکے گا۔ چلو جو کچھ ہے جلدی لے آؤ، عمران نے ضرورت سے زیادہ فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اگلے 5-10 منٹ میں اس نے میری چوٹ کے بارے میں ہی گفتگو کی۔ اس چوٹ کے حوالے سے اسے ایسے ایسے میڈیکل اور نان میڈیکل نقطے پیش کیے کہ مجھے بھی محسوس ہونے لگا کہ میں موت کے منہ میں ہوں اور اب کوئی کرشمہ ہی مجھے زندگی کی طرف واپس لا سکتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی، فالج، لقوا، برین ہیمریج جیسے کئی موٹے موٹے امراض نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ دوسری طرف اس نے سلطانہ کو بھی اس بات پر تقریباً قائل کر لیا کہ اگر میرے صحت یاب ہونے کا تھوڑا بہت چانس ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ دن رات مجھ سے چمٹی رہے اور میری تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ پھر وہ لاہور کا ایک واقعہ بیان کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کے ایک ساتھی کو گردن کے پچھلے حصے پر چوٹ لگی تھی اور کس طرح اس کی بیوی کی غفلت کی وجہ سے وہ دوبارہ غسل خانے میں پھسل گیا تھا اور اس کی چوٹ کا زہر اس کے پورے بدن میں پھیل گیا تھا۔ اس زہر کو عمران نے ایسا لمبا چوڑا میڈیکل نام دیا تھا کہ سلطانہ تھرا کر رہ گئی۔ اقبال مکمل طور پر عمران کا چمچہ بنا ہوا تھا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ مجھے چوٹ تو واقعی لگی تھی اور گردن بھی کچھ اکڑی اکڑی لگ رہی تھی، مگر صورتحال ایسی بھی نہیں تھی جیسی عمران بتا رہا تھا۔ بہرحال اس کی چرب زبانی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ سلطانہ پوری دل جمی سے میری تیمارداری اور دلجوئی میں لگ گئی۔ اس نے مجھے ہلدی ملا دودھ پلایا، میرے چوٹوں کی چوٹوں پر ٹکور کرنے کے لیے نمک کی تھیلی گرم کی۔ میرے مرہم پٹی کے بعد اس نے مجھے لحاف اڑایا اور میرے سرہانے بیٹھ کر میرے کندھے دبانے میں مصروف ہو گئی۔ ساتھ ساتھ وہ بڑی فکر مندی سے اپنے بچے بالو کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ اب صبح ہونے والی تھی، مگر اس 6 منزلہ تہ خانے میں دن اور رات کا مطلق پتہ نہیں چلتا تھا۔ تہ خانے کی حالت دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے ہماری رہائش کے لیے پہلے سے تیار کیا جا چکا ہے۔ یہاں صفائی ستھرائی کی گئی تھی، بستر بچھائے گئے تھے، 10-15 افراد کے لیے 2-3 ہفتوں کا راشن یہاں اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ آفتاب خان نے عمران اور توفضل کو بتایا تھا کہ وہ بس رات کو دوسرے پہر کے بعد ہی یہاں آ جا سکے گا۔ آفتاب خان کی اگلی آمد رات کو 12 بجے کے بعد ہوئی۔ عمران اس کی آمد کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آفتاب کا چہرہ دیکھ کر ہی ظاہر ہو گیا کہ وہ خاص خبر لایا ہے۔ اس نے عمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمران بھائی، ہم سب کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ خود تم نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، تم سب بال بال بچ گیا ہے۔ اگر تم ابھی تک توفضل کے گھر میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں؟ آئے ہیں؟ جی بالکل آئے ہیں، اور 10-20 نہیں 100-150 بندہ آیا ہے۔ سب لوگ بڑا کٹر قسم کا ہندو ہے، بلکہ ہم تو سمجھتا ہے کہ ہندو بھی نہیں کہنا چاہیے، جنونی لوگ ہیں، کسی کا بھی دوست نہیں۔ اس کے چہرے ہی بتاتے تھے کہ یہ خونی اور قاتل ہے۔ موٹا گرو بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کا کئی ایک نشان ہے، لگتا ہے کہ اسے مارا پیٹا گیا ہے۔ وہی ان لوگوں کو یہاں لے کر آیا ہے۔ کب پہنچے تھے وہ لوگ؟ کوئی 8-9 گھنٹے پہلے، عصر کی اذان کے وقت۔ سب سے پہلے انہوں نے تاؤ کے گھر پر ہلہ بولا، دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے، سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا، تاؤ کے پڑوسی کو پکڑ لیا اور مار مار کر دھواں کر دیا۔ وہ آپ سب لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگ کل رات کو ہی گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ پھر ان لوگوں نے مکھیا رشید اور اس کے بیٹے کو بلا لیا۔ مکھیا رشید کھانا خراب کا بچہ کمینگی پر اتر آیا۔ وہ آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں استحان والوں کی پوری مدد کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے تاؤ افضل کے 2-3 رشتہ داروں کو بری طرح مارا پیٹا گیا ہے۔ تاؤ افضل کا چہرہ پریشانی کی اماجگاہ بن گیا۔ اس کی دونوں با پردہ بیٹیاں بھی سکڑ سمٹ سی گئیں۔ اقبال نے پوچھا، اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ آفتاب بولا، 20-20 بندوں کی 2-3 ٹولیاں آپ لوگوں کی تلاش میں نکلی ہیں، باقی لوگ مکھیا کے مکان میں ہیں۔ وہ سب خبیث لوگ ایک دم تھانے دار بنا ہوا ہے، جس کسی پر شک ہو رہا ہے اسے مکھیا کے گھر بلا رہا ہے اور بے عزت کر رہا ہے۔ شام کے بعد ہم کو بھی بلا کر زمین پر بٹھا دیا تھا اور پولیس والوں کی طرح ہم سے سوال کیا۔ ہمارا خون کھول رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے ان کو کوئی گالی مالی نہیں نکالا، ورنہ ہم اسے برداشت نہیں ہوتا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو برداشت کرنی ہے،
ہم سب کی خاطر، ٹھیک ہے نا؟ اور اس بات کا بھی یقین رکھنا کہ ہم بعد میں پورا حساب چکائیں گے۔ عمران کا فیصلہ کن اور حیران کن حد تک لہجہ درست ثابت ہوا تھا۔ ہم اس تہہ خانے میں موجود تھے اور بستی میں ایک شخص کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہاں ہیں۔ عمران نے آفتاب خان کو کچھ ضروری ہدایات دی اور واپس بھیج دیا۔ میری گردن کے پچھلے حصے میں واقعی تکلیف تھی، پگھٹے اکڑ سے گئے تھے، مگر ایسی تکلیفوں کو جھیلنا اور جھیلنے کے لیے ان کی گہرائی میں اترنا اب مجھے اچھا لگتا تھا۔ سلطانہ میرے ساتھ تھی، اس کی موجودگی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ آفتاب خان کچھ پھول لے کر آیا تھا، اس نے 2-4 موتی کے پھول اور گیندے بھی تھے، اس نے وہ پھول نکال کر سامنے تپائی پر رکھ دیے۔ ان پھولوں کی موجودگی نے سلطانہ کے مزاج پر اچھا اثر کیا۔ سلطانہ رات آخری پہر تک جاگتی رہی اور میری دیکھ بھال کرتی رہی۔ آخری پہر اس کی آنکھ لگ گئی، میں بھی سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو گردن کے پچھلے حصے اور کمر پر چپچپاہٹ کا احساس ہوا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نیند کی حالت میں چت لیٹ گیا اور زخم پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے خون پھر جاری ہو گیا۔ یہ مسلسل رسنے والا خون اب گیلے پن کا احساس دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا 48 گھنٹے کی تھکیاری سلطانہ میرے بستر کی قریبی دری پر سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ اس نے ایک پھولدار لحاف اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے اسے جگانا چاہا لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ گیلی قمیص میں نے اتار کر پھینک دی، دوسری قمیص پاس ہی پڑی تھی، لیکن اسے پہننے سے پہلے ضروری تھا کہ میں اپنی کمر صاف کر لوں۔ ایک کپڑے سے میں نے کوشش کی مگر پوری طرح کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دوران میں اچانک نوری اندر آ گئی، شاید وہ کھڑکی سے میرا مسئلہ دیکھ رہی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں بولی، ناراض نہ ہونا بابو جی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کمر صاف کرتے وقت ہوں۔ مجھے ذرا تذبذب ہوا، پھر میں نے کپڑا نوری کو تھما دیا۔ وہ گھوم کر میرے عقب میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر بڑی ملائمت سے میری کمر صاف کرنے لگی۔ اس کی چوڑیاں میرے کانوں کے قریب چھنچھنا رہی تھی، گاہے بگاہے وہ میرے کندھوں پر ہاتھ بھی پھیر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو، جلدی کرو، میں نے ذرا تحکم سے کہا۔ بابو جی صاف ہی کر رہی ہوں، آپ کے کندھوں کے بال بھی تو لتھڑے ہوئے ہیں۔ اوئی ماں، دیکھیں پھر خون رسنے لگا۔ وہ ایک بار پھر گڑبڑ کر رہی تھی۔ اس کا انداز لبھانے اور رجھانے والا تھا۔ اس کا جسم عقب سے بار بار میری پشت سے چھو جاتا تھا۔ چلو چھوڑو، ٹھیک ہے، میں ذرا بھگنا سا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، اس کا پاؤں نیچے رکھے ہوئے ایک جگ سے ٹکرایا اور اسٹیل کا یہ جگ فرش پر لڑک گیا۔ آواز پیدا ہوئی تو سلطانہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا مہروج؟ اس کی ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ پھر اس کی نظر میرے عقب میں بستر پر پراجمان نوری پر پڑی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تاثرات تبدیل ہو گئے، وہ اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں غصے کا دریا امڑ پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پھکاری۔ میں جی وہ بابو جی نے ہی بلایا تھا، دیکھیں ان کا پنڈا پیچھے سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ اس نے ہوشیاری سے سلطانہ کی توجہ میری کمر کی طرف مبذول کرائی۔ سلطانہ کمر کی طرف توجہ ہوئی تو نوری خاموشی سے کھسک گئی۔ یہ کیا کیا تم نے مہروج؟ زخم کا منہ پھر کھل گیا ہے، وہ بڑے درد سے بولی۔ اس نے کپڑا گیلا کیا اور میرا پنڈا پوچھنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پنڈا صاف کرنے اور زخم سے خون کا رساؤ بند کرنے میں کامیاب تو ہو گئی تو اس نے خفا لہجے میں کہا، مہروج یہ کمینی کیوں آئی تھی یہاں؟ میں نے چونک کر سلطانہ کی طرف دیکھا۔ اس کی شفاف پیشانی پر پسینے کی نمی تھی اور وہ آنکھوں میں تیش اور رقابت کی سرخی تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے نوری کے بارے میں عمران کی بات یاد آئی۔ عمران نے معنی خیز انداز میں کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ لڑکی ویسی نہ ہو جیسی نظر آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے شک ہوا تھا کہ نوری نے جان بوجھ کر جگ کو اپنے پاؤں سے گرایا تھا تاکہ آواز پیدا ہو اور سلطانہ جاگ جائے۔ تو کیا وہ جان بوجھ کر سلطانہ کے دل میں حسد اور رقابت کے جذبے کو جگا رہی تھی؟ کہیں وہ عمران کی ہدایت پر ایسا تو نہیں کر رہی تھی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بلائی تہہ خانے کی سیڑھیوں سے کسی کے دھڑ دھڑ اترنے کی آواز آئی۔ پھر دراز قد آفتاب خان دھواں دار چہرے کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہ باہر سے کوئی بری خبر لایا تھا۔ آفتاب خان سیڑھیاں اتر کر سیدھا میری طرف آیا اور ہکلائی ہوئی آواز میں بولا، معاف کرنا جی، ہم نے آپ کو پریشان کیا۔ دراصل عمران بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ابھی کچھ دیر پہلے سویا ہے پچھلے کمرے میں۔ میں نے کہا، باہر حالات کچھ اچھا نہیں ہے جی، ہم کو خون خرابے کا بو آ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ استحان کے لوگوں نے جنگل میں سے وہ 3 راشے ڈوب لیا ہے جن کو آپ گڑے میں چھپایا تھا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ آپ فتح پور کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتح پور کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہو، کیونکہ 1-2 جگہ ایسا کھرا ملا ہے جن سے ان کو اندازہ ہوا ہے کہ جنگل والی فائرنگ کے بعد آپ پھر فتح پور کی طرف پلٹا ہے۔ فتح پور کے آس پاس تو ہمارا کھرا نہیں ملا۔ نہیں جی،
لیکن وہ لوگ شک میں ضرور پڑ گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ استھان والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ تینوں ہندو نہیں مسلمان ہیں۔ عمران بھائی اور اقبال بھائی کے بارے میں تو بستی والوں نے بتا دیا ہے کہ، اور آپ کے بارے میں اس خبیث موٹے نے گواہی دی۔ اس نے استھان والوں کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو سلطانہ بی بی کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ بات جان کر آپ تینوں مسلمان ہیں وہ لوگ بہت بفرا ہوا ہے۔ فتح پور کے سارے مسلمانوں کی کمبختی آ گیا ہے، ان کو بری طرح مارا پیٹا جا رہا ہے۔ افسوس کا بات یہ ہے کہ مکھیا رشید خان مسلمان ہونے کے باوجود استحان والوں کے ساتھ مل گیا ہے، وہ اپنا بدلہ چکانے کی فکر میں ہے۔ کیا مطلب؟ عمران بھائی نے یہاں فتح پور میں اس کی بدماشی کا راستہ روکا تھا اور تاؤ افضل کو خاص طور سے سہارا دیا تھا۔ اب رشید اور اس کے بیٹوں کا سارا غصہ تاؤ افضل کے رشتہ داروں پر اتر رہا ہے۔ تاؤ افضل کا چچیرا بھائی حسن دین ساتھ والی بستی میں رہتا ہے۔ مکھیا کے لوگ اسے پکڑنے گئے تھے، وہ تو نہیں ملا۔ مکھیا کے لوگ اس کے گھر والوں کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ ان میں 2 تاؤ افضل کی بہویں، ایک بیٹی اور 3 چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ ان سب کو مکھیا کی حویلی میں رکھا گیا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ اس قسم کے اندیشے پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود تھے۔ میں نے آفتاب صاحب خان سے کہا، تاؤ افضل یا اس کی بیٹیوں کو ابھی اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نہیں بتائے گا، لیکن ہمارا خون مسلسل ابال کھا رہا ہے جی۔ ہم کو ڈر ہے کہ ہم غصے میں کچھ کرنا بیٹھے۔ ہم کو سب سے زیادہ تیش اس حرامی مکھیا پر آ رہا ہے۔ وہ کافروں سے بڑھ کر کافر ہو گیا ہے۔ مکھیا کا کام تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، وہ باہر والے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائی بندوں کا دشمن بن گیا ہے۔ میں نے آفتاب خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو عمران بھائی نے کل بھی تم سے یہی کہا تھا کہ برداشت کرنا۔ ایسے موقع پر تمہاری کوئی غلطی تمہیں اور ہم سب کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ اس وقت بہادری یہی ہے کہ اپنے غصے کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا جائے۔ آفتاب خان نے کہا، دوپہر سے ایک بڑھیا یہاں آئی ہوئی ہے، اس نے الگ ناٹک رچایا ہوا ہے۔ گاؤں کے سارے ہندوؤں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے سامنے واویلا کر رہی ہے۔ کہتی ہے کہ جس لڑکی کو استحان سے نکال کر یہاں لایا گیا ہے وہ بہت بڑی اپرادن ہے۔ اس کا اپرادھ اتنا بڑا ہے کہ اب وہ لڑکی نہیں رہی، بدآتما بن گئی ہے۔ وہ اگر آزاد رہے گی تو اس پورے علاقے پر بڑا آفت آئے گا، اور جو شخص اس بدآتما کی مدد کرے گا یا اس پر ترس کھانے کا پاپ کرے گا، اس کا جیون اس دنیا میں ہی نیک کا نمونہ بن جائے گا۔ اس بڑھیا کے ساتھ ایک بوگس پنڈت بھی ہے، وہ پتہ نہیں کیا جنتر منتر پڑ رہا ہے۔ اس نے 2 کبوتر چھوڑ رکھا ہے اور وہ دونوں مسلسل گاؤں کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ پنڈت کا کہنا ہے کہ ان کبوتروں کی وجہ سے وہ اپرادن کھینچ کر گاؤں کی طرف چلی آئے گی، اور اگر گاؤں میں ہے تو سامنے آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میں نے آفتاب خان سے بڑھیا کا حلیہ وغیرہ پوچھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑھیا کون ہو سکتی ہے۔ یہ انتہا پسند شتیش کی وہی سخت یہ کٹرداری تھی جس سے میری ملاقات مل پانی میں ہوئی تھی۔ یہ عمر رسیدہ دقیانوسی عورت اپنے فرسودہ عقیدوں کو پوری شدت سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے گھرانے پر بھی کڑی نظر رکھتی تھی اور کسی کو اس کی مرضی کے خلاف چلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اس کی بہو مالا یاد آئی جو روشن خیال تھی اور اپنی دادی ساس سے اختلاف رکھتی تھی۔ یہ بڑھیا یہاں کیسے آن پہنچی ہے؟ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، کیا آپ اس کو جانتا ہے؟ آفتاب خان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میں جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی یہاں آیا ہے؟ ہاں جی، بیٹا ہے جس کا نام رام پرشاد ہے، اس کی عمر بھی کوئی 50-55 تو ہوگی ہی۔ ساتھ میں اس کا بہو بھی ہے اور 1-2 بچہ لوگ بھی ہے۔ یہ سب لوگ رات کو مندر میں پوجا پاٹ کرتا رہا ہے اور رو رو کر اشلوک پڑھتا رہا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اپرادن لڑکی کے بھاگ جانے کی وجہ سے یہ لوگ پاپی بلکہ مہا پاپی ہو گیا ہے۔ مہا پاپی تو یہ لوگ ہیں ہی، لیکن کسی اور معنی میں نے کہا۔ میری بات آفتاب خان کی سمجھ میں نہیں آئی، تاہم اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے آفتاب خان سے کہا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور چوکو سو کر حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ کچھ دیر وہاں رک کر آفتاب خان جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے پوری تسلی دی کہ ہم یہاں بالکل محفوظ ہیں اور فتح پور میں کسی کے سانو گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ مندر کے نیچے تہہ خانوں میں کوئی چھپ سکتا ہے۔ جاتے جاتے آفتاب خان نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو وہ اپنی جان پر کھیل جائے گا، لیکن ہم سب پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ آفتاب خان ایک سیدھا سادہ غیور پٹھان تھا۔ جداری کے حوالے سے دیکھا جاتا تو وہ کسی طرح بھی انور خان سے کم نہیں تھا۔ میری سوچ کا رخ انور خان اور چوہان وغیرہ کی طرف ہو گیا۔ میں کئی روز پہلے ہی نے بتائے بغیر نل پانی کے دیوان خانے سے نکل آیا تھا۔
مجھے پتا تھا کہ وہ میری گمشدگی سے بہت پریشان ہوں گے۔ میں کسی بھی طرح انہیں اپنی خیریت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے جیکی کی سوگوار محبوبہ شکنتلا کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ یقیناً حکم جی کے جاسوسوں اور ہکاروں سے جس طرح مجھے سلطانہ کو خطرہ تھا، اسی طرح شکنتلا کو بھی خطرات لاحق تھے۔ میری اور آفتاب خان کی گفتگو کے دوران میں سلطانہ ایک گوشے میں سمٹی بیٹھی رہی تھی۔ اس کے سر پر اوڑھنی تھی اور چہرہ نیلوا تھا۔ یقیناً اس نے بھی وہ ساری باتیں سنی تھی جو آفتاب خان نے کہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ ہولے سے بولی، مہروج، میں تم سے ٹھیک ہی کہتی ہوں کہ یہ لوگ مجھے نہ ہی چھوڑیں گے۔ بڑے پنڈت کے داماد موہن کمار کو مار کر میں نے اپنے بہت سے دشمن بنا لیے ہیں۔ اب دیکھو، کچھ لوگ مجھے بدآتما کہہ رہے ہیں اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ جو لوگ تمہیں ایسا کہہ رہے ہیں وہ خود جنونی بدروہے ہیں، وہ اپنی آگ میں خود جلیں گے۔ تمہیں ان کی وجہ سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک تم اپنے دشمنوں کی بات کر رہی ہو تو وہ اکیلے تمہارے دشمن نہیں ہیں، میرے بھی ہیں۔ ہم دونوں کو ایک ہی طرح کے خطرات لاحق ہیں، لیکن ان خطروں کا سامنا کرنے کی بات کی جائے تو پھر میرا حق زیادہ ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور اللہ کے فضل سے اب اتنا حوصلہ بھی ہے کہ میں ان خطروں کا منہ موڑ سکوں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو مہروج؟ میں نے اس کے کندھے پر ملائمت سے ہاتھ پھیرا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سلطانہ کہ تم اب کسی بھی صورت کو ایسا کام نہیں کرو گی جس سے تم مشکل میں پڑو۔ ایک اچھی بیوی کی طرح تم میری دی ہوئی محفوظ چار دیواری میں رہو گی اور چار دیواری سے باہر کے سارے معاملے مجھے نمٹانے دو گی۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ میں ناکام ہوا اور تمہارے لیے زندہ نہ رہا تو پھر تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی۔ اس نے بے تاب ہو کر اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسا مت بولو مہروج، آپ میرے مجاجی خدا ہو، آپ نہ ہوں گے تو پھر میں بھی نہ ہوں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اسے گھما کر اپنے ہونٹ ہاتھ کی پشتے لگا دیے۔ وہ سرتاپا لرز گئی، اس نے سر جھکا لیا اور اس کے گندمی چہرے پر حیا کی ہلکی سی سرخی نظر آنے لگی۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔ وہ اب جس طرح سکڑی سمٹی گٹھلی سی بنی ہوئی تھی، کوئی اسے دیکھ کر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس درگاہ میں 4 افراد کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار چکی ہے۔ لیکن اس نے یہ سب کیا تھا۔ بے شک جواں سال تلال بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ ان خونی واقعات میں زیادہ اہم کردار سلطانہ کا ہی رہا ہے۔ چند ہفتے پہلے وہ ایک زخمی شیرنی کی طرح نلپانی سے نکلی تھی اور تمام خطرات کو پس پش ڈال کر دیوانوار درگاہ میں گھس گئی تھی۔ وہ بہادر راجپوت ماں کی بے خوف بیٹی تھی۔ اس کی ماں نے سنگین ترین صورتحال میں حکم جی کی جان بچائی تھی، اور اب کئی برس بعد سلطانہ نے ثابت کیا تھا کہ جو لوگ وفاداری نبھانے کے لیے جان بچا سکتے ہیں اور جان دے سکتے ہیں، وہ وقت پڑنے پر جان لے بھی سکتے ہیں۔ سلطانہ کے چہرے پر حیا کی سرخی موجود رہی، پھر اس کا دھیان ایک دم اس صورتحال کی طرف چلا گیا جو آفتاب خان کے آنے سے پہلے یہاں موجود تھی۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے نوری کھسک کر غائب ہوئی تھی۔ حیا کی سرخی کی جگہ غصے کی ہلکی سی سرخی نے لے لی۔ وہ بولی، مہروج، مجھے لگتا ہے یہ کمینی کسی دن میرے ہاتھوں بری طرح پٹے گی۔ میں بہت برداشت کر چکی ہوں اسے۔ برداشت تو میں بھی بہت کر چکا ہوں۔ دراصل اس طرح کی خبیث عورتیں کسی گنجائش کے چکر میں رہتی ہیں۔ تم کس گنجائش کی بات کر رہے ہو مہروج؟ میری اور تمہاری دوری۔ نوری کو پتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ناراضگی ہے۔ وہ اسی ناراضگی اور دوری کے درمیان گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک دن مجھ سے کہہ رہی تھی، میں اور آپ کی بیوی کے درمیان صلح کرا سکتی ہوں۔ ایسی صلح کرانے والیاں صلح کراتے کراتے خود ہی کچھ بن بیٹھتی ہیں۔ میں نے سخت بیزار لہجہ بنا کر کہا۔ سلطانہ کا چہرہ تمتما گیا اور سانس کی آمد و رفت تیز ہو گئی۔ اگر واقعی عمران نے نوری کو میرے پیچھے لگایا تھا تو اس کی عقل کو داد دینے کو دل چاہتا تھا۔ وہ واقعی ایک تیز ترار دیور کا کردار ادا کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ شیطان کو یاد کیا جائے تو وہ آن موجود ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا اور عمران سوئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ تھی اور وہ اس میں سے کھاتا ہوا آ رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں بھابھی، میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب کیا۔ دراصل مجھے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اس لیے سمجھ گیا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، سلطانہ نے نارمل لہجے میں کہا۔ دراصل آج کل وقت بے وقت بھوک لگ جاتی ہے۔ یہ تھوڑا سا حلوہ پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا اسی سے کام چلا لیتا ہوں۔ ویسے یار یہ نوری جیسی بھی اوٹ پٹانگ ہے، لیکن حلوہ خوب پکاتی ہے۔ کل تم اس کی تعریف ٹھیک ہی کر رہے تھے۔
میں تعریف کر رہا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ عمران نے فوراً سلطانہ کی نظر بچا کر مجھے آنکھ ماری۔ ہاں، کل دوپہر جب ہم کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے کی تعریف کرنا کوئی غلط بات تو نہیں، تم تو پریشان ہو گئے ہو۔ بھابھی آپ ہی چکر دیکھیں۔ نہیں، اس وقت نہیں، سلطانہ نے بجھے ہوئے انداز میں کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے عمران کو غصیلی نظروں سے گھورا، پھر اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اور وہ لکڑی کے قدم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے تہہ خانے میں آ گئے۔ یہ کیا حماقتیں کر رہے ہو تم؟ میں نے اس سے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تم اسے حماقت کہہ رہے ہو؟ خاک مدد کر رہے ہو۔ وہ پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی ہے، تو اوپر سے اسے یہ بتا رہے ہو کہ میں نوری کے کھانے کی تعریفیں کر رہا تھا۔ یار، کبھی کبھی مریض کا درد دور کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا اور درد دینا پڑتا ہے، انجیکشن لگانا پڑتا ہے۔ تم اسے انجیکشن ہی کہہ سکتے ہو۔ تم یہ اپنی ڈاکٹری اپنے پاس رکھو تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ اور ہاں، ایک بات مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ، یہ نوری والا چکر تم نے ہی چلایا ہوا ہے نا؟ کیا مطلب؟ ڈرامے مت کرو۔ تم کہہ رہے تھے کہ یہ نوری ویسی نہیں جیسی نظر آ رہی ہے۔ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے کہ تم اسے میرے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ عمران کے ہونٹوں کے گوشوں پر بے ساختہ ایک مدھم سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے فوراً سنجیدگی سے چھپا لیا۔ دیکھو جگر، اب تم الزام تراشیاں کر رہے ہو، اور یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ ایسی الزام تراشیوں سے خود تمہاری ہی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہوگی۔ مارکیٹ ویلیو؟ ہاں بھائی، اب دیکھو نا، نوری تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے تو سب تمہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دل ہی دل میں تمہاری کشش اور مردانہ وجاہت کے معترف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بھابھی بھی ضرور متاثر ہوئی ہوگی۔ اب جب تم یہ کہو گے کہ کسی نے زبردستی نوری جیسی حسینہ کو تمہارے پیچھے لگایا ہوا ہے، تو پھر ویلیو ڈاؤن ہوگی نا۔ فتح پور کی اور بہت سی لڑکیاں جنہیں ابھی تم سے عاشق ہونا ہے اور تمہارے لیے ٹھنڈی آہیں بھرنی ہیں، وہ سب کی سب اپنے ارادے بدل لے گی۔ تم بکواس نہ کرو، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا چاہ رہے ہو۔ تمہارے دماغ میں گھسا ہوا ہے کہ نوری اس طرح میرے آگے پیچھے رہے گی تو سلطانہ میں جلاپا پیدا ہوگا اور وہ میرے قریب آ جائے گی۔ لیکن وہ اور طرح کی لڑکی ہے، تمہاری اس حماقت سے کوئی الٹا اثر بھی لے سکتی ہے۔ تم صنف نازک کے بارے میں میرے تجربے اور علم کی توہین کر رہے ہو۔ میں نے ارک النساء نکالا ہوا ہے شہزادے، نفسیات الخواتین کے اندر اتنی گہرائی میں اترا ہوا ہوں کہ اب کچھ میرے لیے راز نہیں رہا۔ تم دیکھنا، 2-4 دن کے اندر بھابھی سلطانہ بڑی خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی۔ تو تم یہ تسلیم کر رہے ہو کہ نوری کو تم نے ہی میرے پیچھے چھوڑا ہے؟ وہ بڑی ماس لڑکی ہے یار، تمہاری کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گی تمہیں؟ اسے شیطان ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اسے بھلا مانس کہہ رہے ہو۔ دیکھو، تم نیوز چینل والے سے متھا لگا رہے ہو، اور شاید تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارا کیمرہ واش روم تک بندے کا پیچھا کرتا ہے۔ ہمارے درمیان یہ نوک جھوک شاید کچھ دیر مزید جاری رہتی، مگر اسی دوران میں جھکی جھکی کمر والا تاؤ افضل وہاں آ گیا۔ عمران بولا، اب ہم یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ تاؤ افضل کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ندیدہ خوف کے سائے تھے۔ لٹ حسب معمول اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی بوڑھی آنکھیں نم تھی۔ وہ عمران سے مخاطب ہو کر بولا، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ جاوے۔ مکھیا رشید دل کا بڑا کھوٹا ہے، وہ میری رشتہ داروں کی جان عذاب میں ڈال سکت ہے۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ اس کا اندیشہ دور ثابت ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ایک چچیرا بھائی مصیبت میں آ گیا ہے۔ عمران نے تاؤ افضل کو تسلی تشفی دی۔ ابھی تاؤ پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا کہ گرو کی پتنی رادھا بھی وہاں آ گئی۔ اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ وہ اپنے محترم شوہر کے لیے پریشان تھی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا، وہ خوبصورت آنکھوں میں اندیشوں کے گہرے سائے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے شوہر سے محبت نہیں ہے، وہ صرف ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ نتھی ہے، یا یوں کہا جائے کہ صرف دھرم کا پالن کر رہی ہے۔ اسے یہ خوف ہے کہ اگر اس کی وجہ سے اس کی پتی دیو پر کوئی مصیبت آئی تو بھگوان بھی اس سے ناراض ہو جائے گا اور وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ وہ عمران سے جاننا چاہتی تھی کہ اس کا پتی دیو کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، دیکھو رادھا، تمہیں اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جہاں بھی ہے خود گیا ہے، اور جس حال میں بھی ہے اپنی مرضی سے پہنچا ہے۔ اس کے لیے تم کچھ کر سکتی ہو نہ ہم کر سکتے ہیں، بس پرارتھنا کی جا سکتی ہے، اور وہ یقیناً تم کر رہی ہوگی۔ لیکن سب کچھ میری وجہ سے شروع ہوا تھا نا۔ تم لوگوں نے میری کمر سے بارود باندھا، میرا جیون بچانے کے لیے گرو جی نے تاڑی میں بے ہوشی کی دوا ملائی۔ اچھا ہوتا کہ انہوں نے میری ہتیا ہو جانے دی ہوتی، مر جانے دیا ہوتا مجھے بھاگن کو۔ اب اس نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے،
वो तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है, सिर्फ अपनी जान बचाकर भागा है। अब ये और बात है कि तुम जिंदा रहो और भगवान की पकड़ में वो आ गया है। इमरान की इस बात ने राधा को खामोश करा दिया, मगर इसके शफाफ रुखसारों पर आंसू बदस्तूर फिसलते रहे। वो होले से बोले, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होवेगी, कोई कारण होवेगा। गुरुजी का कोई कर्म भगवान की मंशा से खाली नहीं होता। हाँ, कोई ना कोई बहाना तो इसके पास जरूर होगा। इसके दिमाग में बहाना साज फैक्ट्री लगी हुई है, और मजा ये कि हर बहाना धर्म के ऐन मुताबिक भी होता है। वो किसी बहाने से ताड़ी पी लेता है, किसी बहाने से तुम जैसी लड़की से ब्याह रचा लेता है, किसी बहाने जाप के ठंडे पानी को गर्म कर लेता है। बड़ा कमाल का बंदा है तुम्हारा पति, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राधा ने कांप कर नफी में सर हिलाया और सिसकती हुई बाहर चली गई। इसकी मुलायम शफाफ कमर अभी तक बेल्ट के फीतों के नीलगु निशान मौजूद थे। वो वाकई नाजुक अंदाम और मासूम थी। गुरु इसकी मासूमियत से खातिर खा खराज वसूल करता रहा था। राधा और तवसल के जाने के बाद मैंने इमरान को बताया कि अभी कुछ देर पहले आफ्ताब खां क्या कुछ बताकर गया है। ताऊ अफसर के चचीरे भाई की मुसीबत का सुनकर इमरान के माथे पर शिकन आ गई। मैं जानता था कि इसे बस्ती वालों से गहरा लगाव है। वो इनका दुख सुख अपने सीने में महसूस करता था। ये जानकर के बस्ती में मुस्लिम घरानों पर मुसीबत आई हुई है, वो बेचैन सा नजर आने लगा। ताहम मेरी तरह वो भी जानता था कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए इस छोटी मुसीबत को बर्दाश्त करना जरूरी है। अगले रोज सहपहर के वक्त जब सुल्ताना के पास बैठा था और बालू की बातें करके इसकी ममता को मजीद उभारने की कोशिश कर रहा था, अचानक बालाई सीढ़ियों पर आफताब नमूदार हुआ। वो रात के वक्त आता था, इसका सहपहर के वक्त आना खिलाफ मामूल था। मैं और इमरान सबसे निचले तहखाने में क़याम पजीर थे। आफताब सीधा हमारे पास ही आया। उस सरगोशियों में इमरान से बातें करने लगा। मैं अभी इन दोनों के पास जा खड़ा हुआ। वो कह रहा था, बड़ा अजीब सीन है जी, हम तो देख देख कर हैरान हो रहा है। वो लोग ऐसे रो रहा है और बैन कर रहा है जैसे इनका पूरा फैमिली अल्लाह को प्यारा हो गया है। वो बुढ़िया भी है। जी हाँ, वही खोसड़ तो सबसे ज्यादा ववेला करता है। पता नहीं क्या क्या जंतर मंतर पड़ रहा है। कभी देवी के कदमों में सर रख कर रोना शुरू कर देता है। इसका उधेड़ उम्र बेटा और बहू भी साथ है। साथ में 14-15 साल का एक बच्चा भी है जिसने साधु जैसा हुलिया बनाया हुआ है। बच्चा कौन है? हमारे अंदाजे के मुताबिक ये बुढ़िया का नवासा है। ये सब लोग कल एक साथ ही नल पानी से यहाँ आया है। बच्चे का सुनकर मेरे जहन में फौरन वो लड़का आ गया जिसने राम प्रसाद के घर से मुझे नीले पत्थरों वाला हार पहनाकर और खुशबू लगाकर रुखसत किया था। आफताब खां सरगोशी के अंदाज में बोला, अगर आप लोग ये तमाशा देखना चाहता है तो हम आपको दिखा सकता है। वो कैसे? इमरान ने पूछा। यहाँ ऊपर वाले तहखाने की बगल से एक तंग जीना ऊपर मंदिर तक जाता है। इसका कुछ सीढ़ियाँ गिर चुका है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कोशिश करके ऊपर चढ़ सकता है। मंदिर में काली की मूर्ति के पीछे दीवार में एक छोटा सा हवादान है। ये हवादान फर्श है, बस 2 फीट ऊंचा है। इसमें लाल पत्थर का जाली लगा हुआ है। अब इस जाली से पूजा वाले कमरे का नजारा कर सकता है। हमारे और आफ्ताब के दरमियान इस बारे में थोड़ी सी बातचीत मजीद हुई। फिर हम आफ्ताब के साथ इन तंगो तारीख जीनों की तरफ बढ़ गए। आफ्ताब की हदायत पर हमने अपने चेहरों के गिर्द कपड़े लपेट लिए। आफ्ताब ने भी ऐसा ही किया। ये खुद को छुपाने के लिए नहीं था, इसका मकसद कुछ और था। ये तंग जीने नामालूम अरसे से बंद पड़े थे, गर्दालू जालों से अटे हुए थे। चेहरों को ढांपने की वजह से इन जानों से महफूज हो गए। आफ्ताब के हाथ में लालटेन थी और वो सबसे आगे था। इसने लालटेन इस तरीके से पकड़ रखी थी कि हमें भी रोशनी मुहैया होती रहे। नानक चंदी ईंटों के जीने 2-3 जगहों पर बिल्कुल मिस्मार हो चुके थे। हम यहाँ एहतियात से ऊपर चढ़ना पड़ा। एक मोड़ काटने से पहले आफ्ताब ने लालटेन बुझा दी। जरा देर बाद हम एक मुस्ततील रोशनदान के सामने थे। आफ्ताब ने इसे हवादान का नाम दिया था। इसकी चौड़ाई व मुश्किल 2.5-3 फीट और ऊंचाई 1.5 फीट होगी। इसमें सुर्ख पत्थर की जाली लगी हुई थी। हम तारीकी में थे, लेकिन जाली की दूसरी तरफ शमादानों और चिरागों वगैरह की रोशनी थी। एक तरफ लोहे की एक बड़ी अंगीठी भी दहक रही थी। हमें पूजा पाठ के एक वसी कमरे का मंजर साफ नजर आ रहा था और ये मंजर चुका देने वाला था। मुझे इस मंजर में कई जाने पहचाने चेहरे नजर आए। सबसे अहम चेहरा तो सुर्ख आंखों और खड़ी नाक वाले ब्रह्मजादे सुतेज का था। सुतेज मुझे इस्तिहान से लेकर गया था और सुतेज से मेरी आखिरी मुलाकात भी इस्तिहान के हंगामे में हुई थी। तब वो राइफल ताने कदम कदम हमारी तरफ बढ़ता रहा था और हम कदम कदम पीछे हट रहे थे। इसकी आंखें शोला बरसा रही थी। अब वही सुतेज सर झुकाए पूजा पाठ में मसरूफ था।
اس کے پہلو میں اس کا پتا یعنی گھر کا سربراہ رام پرساد اپنی فربا بیوی سمیت نظر آ رہا تھا۔ دائیں طرف ستیش کی عمر رسیدہ دادی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اس نے ایک بڑی مالا پکڑ رکھی تھی اور جھوم جھوم کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کے عقب میں گرو کی پہلوان نما ملازمہ بھاگمتی موجود تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی نہایت وزنی کڑے منہ میں شمعوں کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ سب کے چہروں سے گریہ زاری ظاہر ہو رہی تھی۔ رام پرساد کی جوان سال بہو بھی مجھے وہی نظر آئی، تاہم وہ سب سے پیچھے بیٹھی تھی اور اس کی گریہ زاری کے ماحول سے قدرے الگ دکھائی دیتی تھی۔ بہت سے اور لوگ بھی اس کمرے میں موجود تھے اور اپنے اپنے انداز سے پرارتھنا کر رہے تھے۔ پوجا کے کمرے کا ماحول میں عجیب سی سوگواری اور گمبھیرتا رچی ہوئی تھی۔ اتنی بوجھل فضا تھی کہ اس کے بوجھ کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آفتاب نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہم کو تو یہ لوگ عام ہندو سے بھی مختلف لگتا ہے۔ یہ دیکھو، اس بڑھیا نے اس کے بیٹے نے کس طرح اپنا ماتھا رنگا ہوا ہے۔ ہم کو تو یہ خون لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نے بھی جوابی سرگوشی کی۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں کوئی گڑبڑ کرنے والا ہے، ان کا نیت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شاید آفتاب ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ پوجا کے کمرے کا ماحول سخت گمبھیر ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی تھا۔ غالباً پوجا کے اس کمرے میں اس بستی کا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ یہ سب لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے اور ان میں زیادہ تر استحان ہی کی تھے۔ ان میں سے 7-8 چہروں کو تو میں اچھی طرح پہچان رہا تھا۔ عقابی آنکھوں والا گاڑی بان بھولا ناتھ، امری اور پٹیل جس نے چہرے پر بھبوت مل رکھا تھا، اس کے علاوہ بھی کئی لوگ۔ ایک طرف کونے میں مجھے وہ لڑکا بھی نظر آیا جس کے بارے میں آفتاب نے ابھی بتایا تھا کہ وہ رام پرساد کا بیٹا اور ستیش کا چھوٹا بھائی ہے۔ تاہم ستیش کا ایک خاص بندہ، ایک خاص ساتھی مہندر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گرو کا کوئی چیلا بھی نظر نہیں آیا۔ رام پرساد کی لرزتی کانپتی ہوئی آواز ابری پوجا کے کمرے میں پھیل گئی، بھگوان ہمرا اور امتحان نہ لو، ہمیں क्षमा کر دو، بس ہمیں क्षमा کر دو، ہمیں دکھا دو کہ تم نے ہماری پرارتھنا سویکار کی ہے، ہمیں دکھا دو بھگوان، ہمیں دکھا دو بھگوان، دکھا دو۔ کئی گڑگڑاتی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ ہم نے پراشچت کیا ہے بھگوان، لیکن ہم کمزور ہیں، ہمارا پراشچت بھی کمزور ہے، مگر جیسا بھی ہے تو اسے قبول کر لے، ہم پر سے اپنا قہر ہٹا لے۔ رام پرساد کی آواز دوبارہ ابھری، ہم پر سے قہر ہٹا لے۔ باقیوں نے آواز کی تائید کی۔ کچھ دیر تک رونے گڑگڑانے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر رام پرساد کے گھر نظر آنے والا سوکھا سڑا پنڈت بھگوان داس اپنی جگہ سے اٹھا اور دھوتی سنبھالتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوجا کے کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک بڑا سا پیالہ تھا۔ پیالے کے اوپر سے ایک تھالی کے ساتھ ڈھکا گیا تھا۔ پنڈت بھگوان داس نے یہ پیالہ بڑی احتیاط سے دیوی کے قدموں کے پاس ایک چھوٹے چبوترے پر رکھ دیا۔ یہاں کئی دیے پہلے سے روشن تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔